دلچسپ بات یہ ہے کہ ایسے کئی پتھر پاکستان میں بھی گر چکے ہیں، جن میں سے کچھ تو اب بھی پاکستان میں موجود ہیں، لیکن کچھ اب یہاں سے باہر لے جائے جا چکے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارا چینل AK TV سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں تاکہ آنے والی لیٹسٹ اور انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچائی جا سکے۔ پاکستان میں شہاب ثاقب گرنے کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ عالمی تنظیم میٹیورولوجیکل سوسائٹی کی جانب سے جاری کیے جانے والے ڈیٹا بیس کے مطابق 18ویں صدی سے سن 2020 تک کل 17 شہاب ثاقب پاکستان کے مختلف علاقوں میں خصوصاً صوبہ پنجاب اور سندھ میں گرے ہیں۔ ان میں سے بلوچستان کے علاقے صوب میں گرنے والے صرف 100 میٹیورائٹ کی ہی باقاعدہ تصدیق اور تجزیہ ہو سکا ہے۔ گلگت بلتستان اور پنجاب کے ضلع بکر میں بھی شہاب ثاقب گرے، جن کی خبریں تو میڈیا کی زینت بنیں، مگر ان کے بارے میں کچھ معلومات دستیاب نہیں ہیں اور نہ ہی اب تک انہیں میٹیورولوجیکل ڈیٹا بیس میں درج کیا گیا ہے۔ شہابیوں پر تحقیق کیوں اہم ہے؟ نظام شمسی میں مریخ اور مشتری کے درمیان ایسٹیرائڈز یا سیاروں کی ایک مکمل آبادی ہے جسے ایسٹیرائڈ بیلٹ کہا جاتا ہے۔ ماہرین فلکی حیاتیات کے مطابق یہ شہابیے مائکرو میٹر سے لے کر بڑے حجم کی چٹانی پتھروں جتنے ہو سکتے ہیں اور یہ مختلف طرح کی دھاتوں، نمکیات اور نامیاتی اور غیر نامیاتی مرکبات کا مجموعہ ہوتے ہیں۔ یہ شہاب ثاقب نہ صرف ارضیات میں تحقیق میں معاون ثابت ہوئے ہیں بلکہ زمین پر زندگی کی ابتدا اور ارتقاء کو سمجھنے کے علاوہ ان پر تحقیق سے ہمارے نظام شمسی کے وجود میں آنے اور دیگر سیاروں کی کیمیائی ساخت کے بارے میں اہم معلومات بھی حاصل ہوئی ہیں۔ نومبر 2019 میں ناسا گوڈارڈ اسپیس فلائٹ سینٹر اور توہوکو یونیورسٹی جاپان نے 3 شہاب ثاقب پر تحقیق کی۔ اس سے معلوم ہوا ان میں شکر کے مالیکیولز موجود تھے، جبکہ اس سے پہلے زندگی کے لیے لازمی نامیاتی اجزاء، امینو ایسڈ اور نیوکلیو بیسز بھی شہاب ثاقب میں دریافت ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں خلائی پتھر کب گرے؟ 18ویں صدی۔ میٹیورولوجیکل ڈیٹا بیس کے مطابق 18ویں صدی میں برطانوی راج کے دوران پنجاب اور سندھ کے علاقوں میں شہاب ثاقب گرنے کے 4 واقعات ہوئے، جن میں لودھنا سن 1868، خیرپور ٹامیوں والی سن 1873 میں، جھنگ اور سندھ کے علاقے گھمبٹ میں سن 1897 میں۔ خیرپور میٹیورائٹ 18ویں صدی میں ریکارڈ ہونے والے 4 شہاب ثاقب میں سے صرف خیرپور میٹیورائٹ کی معلومات میں دستیاب ہیں، جن کے مطابق 23 ستمبر 1873 کو پنجاب کے علاقے خیرپور ٹامیوں والی کے دیہی علاقے میں زوردار دھماکوں کے ساتھ چند شہاب ثاقب گرے، جن سے 5 سے 25 کلومیٹر کے علاقے میں گہرے گڑھے پڑ گئے تھے۔ ان میں سے بڑے پتھر پر ہونے والی تحقیق کے مطابق یہ اینسٹاٹائٹ کونڈرائٹ قسم کا میٹیورائٹ تھا، جو اہم معدنیات اینسٹاٹائٹ، آئرن اور سیلیکیٹ کا مرکب ہوتے ہیں۔ یہ معدنی مرکب زمین پر پائی جانے والی چٹانوں میں ندارد ہیں، لہٰذا اس طرح کے شہاب ثاقب ہر دور میں ماہرین فلکی حیاتیات کی خصوصی توجہ کا مرکز رہے ہیں، جن سے انہیں نظام شمسی اور اس سے باہر سیاروں کی کیمیائی ساخت کو سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ 19ویں صدی۔ میٹیورولوجیکل ڈیٹا بیس کے مطابق 19ویں صدی میں پاکستان میں شہاب ثاقب گرنے کے 10 واقعات ہوئے۔ ان میں سن 1901 میں سندھڑی سندھ، سن 1905 میں کرخ بلوچستان، سن 1915 میں وسونی سندھ، سن 1917 میں گڑھی یاسین سندھ، سن 1926 میں کوٹ لالو سندھ، سن 1936 میں آرندو خیبر پختونخوا، سن 1948 میں مردان خیبر پختونخوا، سن 1950 میں تھال خیبر پختونخوا، سن 1955 میں کولو والا پنجاب، 1961 میں کولاک بلوچستان، سن 1968 میں لودھنا پنجاب اور سن 1983 میں رحیم یار خان پنجاب شامل ہیں۔ آدھی کوٹ میٹیورائٹ 19ویں صدی میں ریکارڈ ہونے والے 10 واقعات میں سے صرف ایک آدھی کوٹ میٹیورائٹ کی تفصیلات میں ہی دستیاب ہے۔
جن کے مطابق 1 مئی 1919 کو صوبہ پنجاب کے علاقے نورپور سے 24 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہاب ثاقب گرا۔ اس علاقے کو برطانوی راج میں شاہ پور بھی کہا جاتا ہے۔ اس پتھر کے تجزیے سے معلوم ہوا کہ یہ سن 1873 میں خیرپور ٹامیو والی میں گرنے والے شہابیے سے مماثلت رکھتا ہے، لہٰذا اسے اینسٹاٹائٹ کا نام دیا گیا۔ بعد ازاں اس پتھر پر تحقیق کر کے ایک مقالہ شائع کیا گیا جس کے مطابق اس میں کلورین، ہیفنیم کی مقدار دیگر عناصر سلیکون، کیلشیم اور آئرن کی نسبت زیادہ تھی۔ اس سے یہ نتیجہ نکالا گیا کہ یہ کائنات میں موجود گیس اور مٹی کے انتہائی بلند درجہ حرارت والے کسی بادل کے ٹھنڈے ہو جانے والے ٹکڑے ہیں۔ میٹیوریٹیکل ڈیٹا بیس کے مطابق موجودہ صدی میں پاکستان میں شہاب ثاقب گرنے کے محض 2 واقعات سن 2012 میں لاڈکی سندھ اور سن 2020 میں صوب بلوچستان میں ہوئے ہیں۔ میڈیا اطلاعات کے مطابق سن 2017 میں گلگت اور سن 2018 میں بکر پنجاب میں ایسے 2 واقعات ہوئے تھے جنہیں میڈیا نے نمایاں بھی کیا، مگر بعد ازاں یہ پتھر پر اسرار طور پر غائب کر دیے گئے۔ بکر میٹیورائٹ 18 اگست 2018 کو بکر کی تحصیل دریا خان میں پنجگیریاں کے مقام پر کچھ شہاب ثاقب گرے، جن میں سے ایک پتھر کا وزن 3 سے 4 کلو گرام تک تھا۔ مقامی افراد ان پتھروں کی حقیقت نہیں جان سکے اور کسی بم دھماکے سے اڑ کر آنے والے پتھر سمجھ کر جمع کر لیا اور مقامی پولیس اور میڈیا کو آگاہ کیا۔ واقعے کی رپورٹ کرنے والے ایکسپریس نیوز کے رپورٹر ندیم ناز کے مطابق انہیں اسی رات ڈی ایس پی دریا خان رانا نصیر نے پولیس اسٹیشن طلب کیا اور اسسٹنٹ کمشنر طلعت سعید اور دیگر سینئر عہدیداروں کی موجودگی میں انہوں نے یہ پتھر ڈی ایس پی کے حوالے کیا۔ انہیں بتایا گیا کہ اب اسے مزید تجزیے کے لیے پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی بھیجا جائے گا اور بعد ازاں پنجاب یونیورسٹی کے جیولوجی ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ پنجاب یونیورسٹی جیولوجی ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر شاہد جمیل سمنی کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ جس دن ہوا اس کے کچھ دن بعد عید تھی۔ اسسٹنٹ کمشنر طلعت سعید نے مجھے اطلاع دی کہ ابھی پتھر نیشنل فورینزک سائنس ایجنسی میں بھیجا جا رہا ہے اور عید کے بعد ہمارے حوالے کر دیا جائے گا، مگر 2 سال کے طویل انتظار اور بارہا رابطوں کے باوجود ہمیں پتھر موصول نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب یونیورسٹی کے میوزیم میں اس سے پہلے گرنے والے 2 شہاب ثاقب موجود ہیں اور ان کا ارادہ تھا کہ تحقیق کے بعد اس پتھر کو بھی میوزیم میں رکھا جائے گا۔ اس دوران سن 2019 میں اسپارکو سے ایک خاتون نے رابطہ کر کے پتھر کی ملکیت کا دعویٰ کیا، مگر چونکہ پتھر ہمیں موصول ہی نہیں ہوا سو ہم نے انہیں متعلقہ حکام سے رابطے کرنے کو کہا۔ اس واقعے کے تیسرے مبینہ فریق نیشنل فورینزک سائنس ایجنسی اسلام آباد کے ایک سینئر عہدیدار کے مطابق بکر میٹیورائٹ ان کے ادارے میں نہیں بھیجا گیا۔ دوسری جانب پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی اس پر کوئی بھی بیان دینے کو تیار نہیں۔ قومی میڈیا میں پتھر کی پر اسرار گمشدگی پر متعدد رپورٹس شائع ہوئیں اور نوجوان سائنسدان شہیر نیازی کی جانب سے اس پر سوشل میڈیا پر مہم چلائے جانے اور وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کی توجہ اس واقعات کی طرف مبذول کروانے کے باوجود اب تک حکومت پنجاب، وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی یا اسپارکو کی جانب سے اس پر کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ گلگت میٹیورائٹ مارچ 2017 میں گلگت بلتستان میں ضلع غزر اور دیامر کے اطراف میں رات 9 بجے کے قریب کچھ چمکتے ہوئے اجسام آسمان پر دیکھے گئے اور کچھ دیر بعد ایک زوردار دھماکے کے ساتھ چند پتھر گرے۔ اس علاقے کے رہائشی جاوید اقبال کے مطابق دھماکہ اس قدر زوردار تھا کہ پوری وادی لرز اٹھی اور چند ہی گھنٹوں میں اس واقعے کی خبر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھی۔ اگلے روز ڈان اخبار سمیت دیگر اخبارات میں اس کی خبر بھی شائع ہوئی اور سوشل میڈیا پر اس واقعے کی CCTV فوٹیج بھی شیئر کی گئی۔ تاہم اس غزر اور دیامیر کے درمیان اونچی پہاڑی چوٹیوں میں گرنے کے باعث یہ شہاب ثاقب آج تک تلاش نہیں کیا جا سکا۔ صوب میٹیورائٹ 9 جنوری 2020 کی شام کو بلوچستان کے علاقے صوب میں زوردار دھماکوں کے ساتھ تقریباً 18.9 کلو گرام جسامت کا ایک بڑا شہاب ثاقب اور 7 بہت سے چھوٹے پتھر گرے،
جنہیں مقامی افراد نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ صوب کی تحصیل قمر الدین کاریز سے تعلق رکھنے والے سردار نور محمد کے مطابق اس واقعے کے بعد کوئٹہ سے کچھ لوگوں نے اس مقام کا دورہ کیا اور ہم سے تمام پتھر یہ کہہ کر لے گئے کہ انہیں مزید تحقیق کے لیے اسلام آباد لے جایا جائے گا، مگر در حقیقت ان میں سے 19 کلو گرام کے پتھر کو مبینہ طور پر افغانستان کے راستے 4 لاکھ روپے کے عوض سمگل کر دیا گیا۔ وہاں سے اسے مائیکل فارمر نامی ایک میٹیورائٹ اور دیگر قیمتی پتھروں کے تاجر نے خرید کر کے فروری 2020 میں ہونے والی ٹکسن منزل اینڈ جیمز شو میں فروخت کرنے کے لیے پیش کیا۔ مائیکل فارمر کے مطابق انہیں پاکستان سے کال موصول ہوئی تھی کہ ایک وزنی شہاب ثاقب پاکستان سے امریکہ سمگل کیا جا رہا ہے، جس کے بعد اس کے حصول کے لیے انہوں نے ایک تیسرے فریق کی خدمات حاصل کیں۔ شو سے امریکہ کی ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی نے یہ پتھر تحقیقی مقاصد کے لیے خریدا اور یونیورسٹی کی جانب سے اس کے متعلق معلومات جاری کیے جانے کے بعد بین الاقوامی میڈیا کو اس شہاب ثاقب کے بارے میں معلوم ہوا، مگر بلوچستان کا مقامی اور قومی میڈیا اس سے بے خبر رہے۔ ایریزونا یونیورسٹی کی جانب سے جاری کی جانے والی معلومات کے مطابق یہ خیرپور اور آدھی کوٹ میٹیورائٹ سے مشابہ کونڈرائٹ ہی ہے، جس میں سلیکون، آئرن اور نکل جیسے عناصر کی بہتات ہے، مگر اس کا تعلق مریخ اور مشتری کے درمیان واقع اسٹیرائڈ بیلٹ سے ہے، لہٰذا محققین کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل پتھر ہے۔ ان خلائی پتھروں کا گرنا کوئی نیا واقعہ نہیں ہے۔ ہر برس مائکرو میٹر سے لے کر بڑی سائز کی چٹانوں تک ایسے تقریباً 15,000 ٹن پتھر زمین کی فضا میں داخل ہوتے ہیں۔ دنیا بھر میں شہاب ثاقب گرنے کے واقعات ہوتے ہیں، مگر دیگر ممالک میں انہیں باقاعدہ ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ اوپن مارکیٹ یا جیمز اینڈ منزل شوز میں ان کی خرید و فروخت بھی عام ہے اور عموماً تحقیقی مقاصد کے لیے ماہرین یا سائنسدان انہیں خریدتے ہیں۔ حکومت پاکستان خصوصاً وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ نہ صرف ان واقعات کو درست طریقے سے ریکارڈ کیا جائے بلکہ ان کی فروخت بھی قانونی طریقے سے ہو۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔